گھر سے جو ہے باپ کا سایہ دنیا سے چلا گیا. جہاں بھی پاکستان میں ادھر ادھر کام کرتے, جتنا کام کرتے تھے اتنی اجرت نہیں ملتی تھی. ہمارے کیا کچے مکان تھے, تھوڑی بہت زمین تھی, لیکن وہ اتنا نہیں تھا کہ ہم کچھ کر پاتے. اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں حامد سعید اردو پوائنٹ کے ساتھ. اس پروگرام میں جس کا نام ہے سکسیس سٹوریز, ہم پاکستان کی نامور شخصیات کو جو کہ پاکستان میں بہت کامیاب ہیں اور انہوں نے کامیابی کیسے حاصل کی, ان کو ہم اس پروگرام میں مدعو کرتے ہیں. وہ اس پروگرام میں اپنی سکسیس کی سٹوری, کیسے کامیاب ہوئے, کیسے کیا کیا چیلنجز آئے اور کس اسٹرگل سے وہ گزرے اور کیسے انہوں نے ان چیزوں کو اوورکم کیا. تو میں ناظرین یہ آپ سے کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں کامیاب ہونا کافی مشکل ہے, لیکن کسی اور دوسرے ملک میں جا کے کامیاب ہونا تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. تو آج کے جو ہمارے مہمان ہیں یہ جاپان سے تعلق رکھتے ہیں, ایکچولی پاکستانی ڈیسینٹ کے ہیں, ایکسٹریملی سکسیزفل ہیں, جسے میں کہوں گا کہ ایک ہوتے ہیں نا ملینئرز, ایک ہوتے ہیں بلینئرز ود بی. تو ماشاءاللہ انہوں نے سکسیس لیول کی اچیو کی ہے. تو ہم ان سے آج ملتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے کامیاب ہوئے جاپان میں خاص طور پہ جا کے. تو میں ان سے پہلے آپ کا تعارف کراتا ہوں. ان کا نام ہے پپو جی, جاپان والے. تو پپو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عامر بھائی, میں بہت زیادہ آپ کا شکر گزار ہوں اور اردو پوائنٹ والوں کا کہ مجھے یہاں آپ سب نے موقع دیا. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. اچھا, آپ کی سٹوری میں نے جو سنی ہے وہ بڑی کمپیلنگ سٹوری ہے, تو ناظرین کے لیے تو اور بھی کمپیلنگ ہوگی. تو یہ بتائیے کہاں سے یہ آغاز ہوا؟ پہلے تو آبویسلی آپ پاکستان پیدا ہوئے جی, اور اس کے بعد پھر آپ نے جاپان کا رخ کیا. تو یہ سارا سفر جو تھا یہاں سے جاپان جانے کا, پھر اس کے بعد وہاں بزنس کرنے کا اور پھر کامیابی حاصل کرنے کا, تو یہ ناظرین کو بتائیے کہ آپ نے یہ سارا سفر کیسے طے کیا؟ جی بالکل. یہ تھا کہ کچھ اس وقت کے آج سے تقریباً 32 سال پیچھے چلے جائیں تو کچھ حالات ہی ایسے تھے کہ گھر سے جو ہے باپ کا سایہ دنیا سے چلا گیا. تو ہم چھوٹے چھوٹے تھے, 7 بہن بھائی تھے, میں سب سے چھوٹا تھا. 7 بہن بھائی. جی, تو جیسے کہنے کہ مطلب یعنی کہ افراتفری جو ہے مچ گئی. تو پھر کیا کرتے, بس جہاں بھی پاکستان میں ادھر ادھر کام کرتے, بڑے بھائی تھے میرے سے, تو انہوں نے کافی زیادہ کوشش کی, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کام کیا, لیکن جو جتنا کام کرتے تھے اتنی اجرت نہیں ملتی تھی, بالکل نہیں ملتی تھی. یعنی کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ وہ ایک پاکستان میں فیکٹری میں کام کرتے تھے, تو تقریباً ایک ماہ کی 30 روپے جو ہے اس وقت تنہا, صرف 30 روپے. تو کیا ہوگا. خیر anyway, اس کے بعد پھر انہوں نے ان کے ساتھ کچھ ایسی ٹریجڈیز ہوئیں, تو سوچا کہ بھئی ہم ادھر کام نہیں کریں گے پاکستان میں. چلو خیر, وہ باہر چلے گئے. اس کے بعد جو 6 ماہ بعد ہم چلے گئے. لیکن اس سے کہاں گئے؟ وہ بھی جاپان گئے؟ وہ بھی جاپان. اچھا, جاپان پہلے وہ گئے 6 ماہ پہلے وہ گئے. تو اس کے بعد جو ہے ہم چلے گئے. اس سے پہلے یہ تھا کہ ہم جب باپ دنیا سے چلے گئے تو ہمارے کیا کچے مکان تھے, تو کہہ لیں کہ مطلب تھوڑی بہت زمین تھی, لیکن وہ اتنا نہیں تھا کہ ہم کچھ کر پاتے. تو بارش ہوئی, پتہ ہے پاکستان میں جب بارشیں ہوتی ہیں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں, تباہی مچا دیتی ہیں. تو ہم تو ویسے ہی گرے ہوئے تھے, تو اوپر سے بارش آ گئی, طوفان آ گیا, تو وہ چھت گر گئی. تو پھر جیسے کہ مطلب ایک آدھا سال جو ہے سائڈ پہ ہمسایوں کے ہاں گزارا. اس کے بعد جو ہے اللہ پاک نے وہ ایک جگہ دی, دیواریں کھڑی کی, لیکن جو ہے مطلب اس کے اوپر چھت نہ ڈال سکے تقریباً 2-3 سال. یہ حالات اتنے حالات تھے. تو اس کے بعد جو ہے بس وہ جاپان چلے گیا. اس کے بعد ہم بھی چلے گئے. تو کون سے سال کی بات ہے یہ, کون سی ایئر کی بات ہے یہ؟ تقریباً 87 کی بات. 87 کی بات ہے. جی. تو پھر جاپان گئے, بھائی صاحب پہلے گئے, تو انہوں نے جا کے وہاں کیا کیا اور آپ کو کیسے بلایا اور سارا کچھ؟ جی بالکل, انہوں نے جا کے ادھر
ایک کوئی سریے کی فیکٹری تھی مطلب یعنی کہ ادھر کام کیا, پھر اسی میں مجھے بلا لیا. اچھا. ادھر جا کے سریے کا کام کیا. جی. تو آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ وہ 2-3 سال بعد جو ہے 4 سال بعد فیکٹری جو ہے فلاپ ہونے لگی, تو پھر انہوں نے ہمیں نکال دیا. اچھا. تو کام, ہاں دوسری بات یہ ہے کہ عامر بھائی ہم آپ کو بتاتے چلے کہ ہم ایک مقصد لے کے گئے تھے جاپان میں, یعنی کہ وہ کس چیز کا کہ ہم لالچ 2 قسم کا ہوتا ہے. ہمارے اندر ایک پیٹ کا لالچ تھا, دوسرا لالچ نہیں تھا کہ کسی کو اذیت دے کے یا کچھ بھی مطلب یعنی چوری چکاری کر کے. جی بالکل, مطلب یعنی کہ وہ نہیں تھا کہ ہم کچھ بنے, صرف یہ تھا کہ ہم محنت کریں گے, ایمانداری سے کریں گے. جی تو بس مطلب یعنی کہ ادھر جا کے محنت کرتے رہے, تو پھر وہ سریے والوں نے نکال دیا. اس کے بعد جو ہے ہم نے تقریباً کافی سال جو ہے قبرستان کا کام شروع کیا. قبرستان کا؟ جی وہ کیا تھا قبرستان؟ یعنی کہ شروع میں نہیں پتا تھا کہ یہ کمپنی, بھائی ان کے پاس گیا کمپنی والوں کے, بھائی ہمیں کام چاہیے, تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے صبح آ جانا. تو وہ دوسرے دن ہمیں قبرستان میں لے گئے. ٹھیک ہے, تو ان کا کیا کرنا ہے کہ بھائی کام یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا نیا بنانا ہے, جو آج سے مطلب یعنی کہ اس وقت کی بات ہے کہ 40 سال یا 50 سال پہلے جو پرانی قبریں ہو جاتی تھیں ان کو نیا کرنا. جی تو پھر دوسری بات عمر بھائی کہ ڈر لگا پہلے بہت زیادہ. قبرستان تو واقعی بچپن میں ہم نے پاکستان میں سنا ہوا تھا کہ بیٹا قبرستان کی طرف مت جانا, کیونکہ ادھر جن جنات چڑیلیں وغیرہ ہوتی ہیں. جی مشہور ہے. تو ادھر بھی اس طرح لگا, لیکن الحمدللہ کہ اللہ پاک نے کرم کیا کہ پیٹ میں لالچ بھی تھا کہ کچھ نہ کچھ ڈر, چڑیلیں چمڑے کچھ بھی کریں, مطلب پکڑ لیں ہمیں, جکڑ لیں ہمیں, لیکن ہم نے جو ہے نا محنت ضرور کرنی ہے, محنت سے کامیاب ضرور ہونا ہے. جی تو پھر یہ بتائیے کہ بریک کہاں آئی جہاں پہ آپ نے آپ کو ریئلی آپ یو اسٹارٹڈ گوئنگ وے اپ؟ کیا کون سا بزنس شروع کیا, کیسے شروع کیا؟ یہ جی ہم نے پھر اس سے پہلے جو ہے بھائی وہ گاڑیوں کے بزنس میں چلے گئے. تو کیسے چلے گئے, یہ ہوتا ہے کہ مطلب سوسائٹی اس قسم کی مل گئی, کچھ لوگ کر رہے تھے, انہوں نے بولا یار ہمارے ساتھ کریں, اس طرح کریں. تو اس طرح پھر وہ جیسے ہوتا نہیں ہے کہ مطلب یعنی کہ سیڑھی پہ چڑھ جانا. تو سوسائٹی ایسی ملی کہ بس جو ہے کام شروع کر دیا. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ آپ ماشاءاللہ آپ نے بھی پوری دنیا جو ہے گھومی ہوئی ہے, اور آپ بھی بہت کامیاب انسان ہیں. بہت شکریہ. تو ایک جب انسان خود کام کرتا ہے نا, تو ایک درمیان میں ایک دیوار ایسی آتی ہے کہ جس کے ساتھ جو ہے نا وہ بس بولتا ہے کہ یا تو میں مر جاؤں گا تو یا ٹھیک ہے. تو اگر انسان اس کو, وہ لاسٹ دیوار ہوتی ہے, اس کے آگے سب کچھ, یعنی کہ کامیابی اس کے آگے ہوتی ہے. یعنی کہ مثال کے طور پہ گھر کا, اگر گھر رینٹ پہ ہے, گھر کا رینٹ, گیس, بجلی, ہر چیز جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے کہ یار آگے کیا کیا جائے. تو اگر اس سے پیچھے آ جائے کہ چھوڑو یار بزنس کو کیا کرنا ہے, ہم کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو یہ اپنا گھر کا رینٹ وغیرہ تو صحیح طریقے سے دے سکیں گے, وہ تو پیچھے آ جاتے ہیں. جو جڑ جاتے ہیں پھر آگے جو ہے وہ سمجھے. اچھا, یہ بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو گیو اپ نہیں کرتے اور جو کنٹینیو کرتے ہیں وہ فائنلی کامیاب ہو جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ کسی دوسرے ملک میں جا کے کامیاب ہونا, جیسے میں نے اپنی اوپننگ اسٹیٹمنٹ میں کہا, آسان نہیں ہے. تو جاپانی لینگویج بھی آپ نے سیکھی ہوگی, اور وہ کیسے سیکھی اور کس طریقے سے آپ نے سوسائٹی کے اندر اپنا ایک مقام بنایا؟ جی بالکل عامر بھائی, یہ جو ہے نا کہ کسی کو پرکھنے کے لیے, کسی کے اندر جھانکنے کے لیے زبان کا سیکھنا, زبان کا آنا بہت ضروری ہے. تو اس کی مثال جو ہے ہم اس طرح دیتے ہیں کہ جیسے ایک سمندر کے اوپر, یعنی کہ ہمیں تیرنا آتا ہے لیکن اس کے اندر جانا نہیں آتا, ڈائیونگ بالکل وہ کرنا, ڈائیونگ کرنا نہیں آتا. تو زبان بھی اسی طرح ہے. اگر ہم کسی کنٹری میں بھی چلے جاتے ہیں تو یہی سمجھیے گا کہ زبان نہیں آئی تو سمندر کے اوپر گھوم رہے ہیں, ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے اندر کیا کیا ہے. سمندر کے اوپر گھوم رہے ہیں, اندر کیا ہے. تو جب زبان سیکھیں گے تو ایٹومیٹکلی جو ہے اگلے کی فیلنگز, تاثرات, ہر چیز جو ہے وہ پتہ چلتا جائے گا. جیسے آپ نے کہا کہ میں نے دنیا دیکھی ہے, میں بھی امریکہ میں کافی دیر رہا ہوں اور ابھی بھی جانا آنا ہے. تو زبان کا میرا جو تجربہ ہوا کہ میں نے ورڈ بائی ورڈ سیکھی. مجھے یاد ہے جب میں امریکہ گیا تو فرسٹ ٹائم میں نے ایک اسٹور میں گیا, میں نے پاؤڈر لینا تھا, تو میں نے کہا ڈو یو ہیو پاؤڈر,
تو وہ کہنے لگے پاؤڈر کیا ہوتا ہے, وٹس پاؤڈر. تو میں پاؤڈر کہہ رہا تھا کیونکہ پاکستانی انگلش ایکسنٹ تو یہی بنتا ہے پاؤڈر. تو وہ ایک دو بندے اکٹھے ہو گئے اسٹور میں, انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں نہیں سمجھ آ رہی. تو پھر میں گیا, میں نے اسٹور میں وہ پاؤڈر کا جو تھا ڈبہ دیکھا, میں لے کے آیا, میں نے کہا یہ دیکھیں یہ دس واٹ آئی وانٹ. تو کہتے ہیں او یو مین پاؤڈر. جی. تو آپ نے بھی سر ورڈ بائی ورڈ سیکھا سارا یہ جاپانی لینگویج؟ جی بالکل. پروناؤنسیشن کیسے سیکھا آپ نے؟ جی بالکل. پہلے یہ تھا کہ ہم جب فرسٹ گئے تو کتابیں تھیں, کتابوں کے اوپر پڑھتے تھے, لیکن وہ لاکھ بھی ان کے سامنے بولتے تھے تو وہ جو تلفظ جو بالکل نہیں ادا کر پاتے تھے, ان کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی. تو اس طرح ہوا کہ اتفاق سے جو ہے جہاں ہم رہتے تھے تو اس کے پڑوس میں ایک اکیڈمی تھی سنگنگ کی اکیڈمی تھی. تو مجھے بھی تھوڑا سا مطلب میں نے سنا ہے آپ سے, میں نے سنوں گا بھائی انشاءاللہ آپ ناظرین کو سنائیں گے کچھ. تو وہاں سے پھر کیا آپ نے سیکھا؟ شوق تھا سنگنگ کا بھی اور یعنی کہ کیا لیں کہ جاپنیز لینگویج کا بھی. تو ادھر سے داخلہ میں نے لیا تو تقریباً 7 سال جو ہے میں نے ادھر جاپنیز پروفیشنل سنگنگ بھی سیکھی ہے. جو لوگ ہیں وہ جب کوئی کام شروع کرتے ہیں تو بہت جلدی گیو اپ کر دیتے ہیں. جب راستے میں مشکلات آتی ہیں یا کوئی پرابلمز آتی ہیں, ایشوز آتے ہیں, تو کامیابی کا راز جو ہے وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ سر بتائیے کہ جو آپ اپنے پوائنٹ آف ویو سے کامیابی آپ نے کس طرح اٹین کی اور اس کے کیا راز ہیں, اور کچھ چیزیں بتائیے جو پریکٹیکل ٹپس ہوں لوگوں کے لیے کیسے کامیاب ہوتے ہیں. کہ اگر ذہن میں ہے کہ ہر انسان کے ذہن میں ہوتا ہے اور یعنی کہ ہم یہ بزنس کریں وہ کریں لیکن کر نہیں پاتے. خیر چلو کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ اگر آپ میں ہوں یا کوئی اور بھی ہے کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ تب تک اس کام کو مت چھوڑیں, یعنی کہ جب تک آپ کا بزنس جو ہے آگے نکل نہیں جاتا. مطلب ہے کہ آپ کی آپ کے پاس کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ آپ کو سپورٹ کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. تو اگر اپنی سپورٹ پیچھے آپ خود نہیں رکھیں گے تو بزنس خدا نہ کرے کہ اگر ایسا ویسا ہو جائے تو پھر آپ کھڑے نہیں ہو پائیں گے. یہ چیزیں ہیں کہ باقی پھر دوسرا جیسے میں نے بولا کہ اللہ پاک کا اسپیشل کرم, والدین کی دعائیں, اور آپ جیسے پیارے دوست جو ہیں یعنی کہ جب گرنے لگے تو پھر وہ فوراً جو ہے اپنے ہاتھ کر لیتے تھے, لاٹھی بن جاتے تھے. تو جس کی وجہ سے یہ تو دیکھیں اچھے دوست ہونا بہت ضروری ہے, اور اچھی سپورٹ ٹیم, اچھا آپ کے پاس آپ کی ایون فیملی سپورٹ بڑی ضروری ہے. تو یہ جو آپ نے کاروں کا بزنس شروع کیا یہ کیسے شروع ہوا اور اب تک کہاں پہ؟ سنا ہے کہ اب تو ماشاءاللہ آپ کے پاس کاروں کی بجائے ہیلی کاپٹرز ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا نوازا ہے. جی بس یہ اللہ کی دین ہے, اور یہی کہہ لیں کہ ایک یعنی کہ جس طرح کے دوست سوسائٹی اس طرح کی ہماری بن گئی قدرتی طور پہ کہ ہمارے ارد گرد جہاں ہم یوکوہاما میں رہتے ہیں, ہمارے ارد گرد جہاں بھی دیکھو پائلٹ کسی کے پاس جی پرائیویٹ ہے, کسی کے پاس, تو اسی طرح دوستی بن گئی. تو دوستی میں ان کے ساتھ پہلے جاتے تھے. دوسری بات یہ کہ ہم گلائڈنگ بھی کرتے ہیں, موٹر پرا گلائڈنگ جو ہے نا, یعنی کہ جہاں دل کرے سیٹرڈے سنڈے جو ہے ہم جاتے تھے ان کے ساتھ. پھر اس طرح آہستہ آہستہ باتیں ہوئی کہ یار والا آپ بھی لے سکتے ہو. میں نے بولا نہیں یار میرے پاس پیسے نہیں, میری اتنی اوقات ہی نہیں ہے, تو میں کیسے, بس میں ساتھ میں ہی ٹھیک ہوں. تو اللہ پاک نے ایسا موقع دیا, ان کو میرے پہ رحم آیا تو انہوں نے بولا کہ آپ بھی لے سکتے ہو, تو بس انہوں نے دلوا دی ہے. زبردست. اچھا یہ بتائیے کہ بزنس جو ہے آپ نے کیسے وہاں اسٹیبلش کیا؟ خاص طور پہ آپ لگتا ہے کینیا وغیرہ اور افریقہ میں آپ کارز کو ایکسپورٹ کرتے ہیں وہاں سے. جی. تو کتنی کو کاریں ایکسپورٹ کرتے ہیں اور کیا والیوم ہے, اور وہاں پہ کیا آپ کو مشکلات پیش آئیں کینیا میں بزنس کرنے کے لیے؟ ہمارا جو ہے نا اللہ جنت نصیب کرے بھائی, اس دنیا سے جو چلے گیا ہے کہ جوائنٹ ہے سب کچھ. تو انہوں نے پہلے وہ گئے تھے ادھر کینیا میں, تو ایک سیٹ اپ ایسا بنا لیا کہ آج تک اسی سیٹ اپ پہ ہم چل رہے ہیں. تو تقریباً 1 سال کی 1200-1300 گاڑی جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے. اچھا 1200-1300 گاڑی. تو باقی یہ ہوتا ہے کہ بزنس میں کوئی ضروری نہیں کہ ہر گاڑی فائدہ دے, ہر چیز جو ہے فائدہ دے. یعنی کہ جیسے سمندر کی لہر ہے,
کبھی اوپر کبھی نیچے، جی بالکل ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں، ہوتے ہیں. تو ایوریج دیکھی جائے تو ٹھیک ہے، مطلب جیسے دال روٹی مل جاتی ہے. ایکچولی آپ بڑے ہمبل طریقے سے کہہ رہے ہیں دال روٹی، ماشاء اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نوازا ہوا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان میں اگر کسی نے اس بزنس کو شروع کرنا ہو کہ کاریں امپورٹ کرنی ہیں کسی دوسرے ملک سے یا جاپان سے، تو کیا اسے کرنا چاہیے؟ جی بالکل کرنا چاہیے ان کو، بالکل کرنا چاہیے. آئے جاپان میں آئے، ویلکم کرتے ہیں، اور جو ہمارے پاس ہے انشاءاللہ وہ سب جو ہے ان کو سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں. اگر آپ کاروں کا کام کرنا چاہتے ہیں یا جاپان سے امپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پپو والا صاحب نے یہ آپ کو اوپن انویٹیشن دی ہے کہ آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہ آپ کو وہ کہتے ہیں نا ہاؤ ٹو واک تھرو دا روپس، یہ آپ کو انشاءاللہ ڈیفینیٹلی آپ کی ہیلپ کریں گے. اچھا یہ بتائیے کہ اس میں مشکلات کیا کیا آ سکتی ہیں اگر سپوز وہاں جا کے کام کرنا ہے؟ ویزا کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جاپانی لینگویج سیکھنی کتنی ضروری ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا ناظرین کو بتائیے. جی وہ تو یہ ہے کہ ابھی کافی زیادہ لوگ جا رہے ہیں، لیکن ان چیزوں کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. خیر اینی وے کہ اگر ہماری کمپنی ہے، ٹھیک ہے، ہم کمپنی پہ ویزا جو ہے مطلب نکلوا سکتے ہیں اور بلا سکتے ہیں کہ آؤ جی ہمارے پاس انویٹیشن جو ہے دے سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ کچھ کام کرنا چاہیں، ادھر بزنس کرنا چاہیں، تو وہ ادھر کے رول کے ساتھ مل کے جو ہے قانون کے ساتھ مل کے ان کی بہت زیادہ ہم ہیلپ بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ اپنی اوقات سے بھی زیادہ. زبردست، دیکھیں کتنی بڑی آفر ہے. اچھا ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جاپانی کلچر بڑا کلوز نیٹ سا کلچر ہے. جاپنیز کلچر. اچھا ذرا بتائیے جاپانی کلچر کے بارے میں. واٹ ڈو یو لو اینڈ وائی یو لو اٹ؟ بات یہ ہے کہ کلچر بھی ہے، اس میں سب سے زیادہ جو ہم نے دیکھی ہے آج تک دیکھی ہے انسانیتی ہے. اچھا جی ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ اب ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ ہے. اکثر یہ چیزیں ہوتی ہیں جب ہم کہیں باہر جاتے ہیں تو دو آدمی چل رہے ہوتے ہیں تو ایک جو ہے دوسرے کو لگ جاتا ہے، یعنی کہ ایک کا کندھا دوسرے کے کندھے کو لگ جائے، ٹچ کر جاتا ہے. تو اس میں یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس نے ٹچ کیا اس سے پہلے جس کے ساتھ ٹچ ہوا وہ معذرت کر لیتا ہے. اچھا ہاں کہ ہو سکتا ہے یار میری غلطی سے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں آگے آ گیا تو یہ پیچھے سے ٹچ کر دیتی. کتنی اچھی بات ہے. کتنی اچھی بات ہے. تو معذرت یعنی کہ پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، اچھا چیٹ نہیں کرتے، جو ٹائم دیا وہ کرتے ہیں. بیچ میں ہوں گے، ضروری نہیں کہ مطلب یعنی کہ وہ گنتی میں نہیں آتے. جو برے آدمی ہوں گے نا وہ بالکل گنتی میں نہیں آتے، تھوڑے اتنے کم ہیں، بالکل نہ ہونے کے برابر. جی بالکل. تو اگر ادھر کوئی جو میں نے آج تک سنا اگر کوئی کرائم ہوتا ہے تو کیا ہے، جیسے کہہ لیں کہ ایک ینگ لڑکا ہے، پاگل ہے، ذہنی توازن اس کا صحیح نہیں ہے، وہی کوئی جاتا ہوگا تو اس کا بیگ چھین لیا بس. تو اس میں سے کیا نکلا، 500 نکلا، 600 نکلا. رائٹ. بس اس طرح کے میں نے سنے ہیں. لیکن میں ذرا کوشچن اور پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے دوسرے ملکوں میں پاکستانیوں کے خلاف ڈسکریمنیشن ہے یا مسلمانوں کے خلاف ڈسکریمنیشن ہے، جب وہاں جاتے ہیں تو کافی ان کو مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں بتائیے کہ کیا جاپانی جو ہیں وہ پاکستانی کو کیسے دیکھتے ہیں، اور کیا پاکستانی کے خلاف ڈسکریمنیشن ہے یا مسلمس کے خلاف ڈسکریمنیشن ہے جاپان میں؟ نہیں ہے. اور یعنی کہ مسلمان کہیں بھی جائے اور صرف اگر اس کو زبان نہیں آتی تو اپنے ہاتھوں سے یہی بس اشارہ کر دے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے. اچھا بس یہ اشارہ کر دے ہاں کہ میں نے نماز پڑھنی ہے تو مجھے یہ جگہ چاہیے. تو بس کیا بولیں کہ مطلب یعنی کہ ان کو جو ہے نا افراتفری نہیں، یار اس کو کون سی پاک جگہ دیں. اچھا پتہ ہے کہ میں پاک جگہ چاہیے. جی بالکل پاک جگہ چاہیے کہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے، کیونکہ اس نے خدا کے سامنے جھکنا ہے. تو پھر اس کو نہیں مطلب یعنی کہ ایسی جگہ دے دیتے ہیں کہ بس وہ. تو اس کا مطلب ہے وہ اوپن ہے، پاکستانی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. جی بالکل. ناظرین یہ بڑا ضروری ہے کہ جس ملک میں بھی آپ جائیں یہ ضرور اسٹڈی کر لیں، دیکھ لیں کہ اس ملک میں پاکستانیوں کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو میرے لیے بھی نیوز ہے اور آپ نے ماشاءاللہ شیئر کیا ہے کہ جاپانی جو ہیں وہ پاکستان کے لیے اوپن آرمز کے ساتھ ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. جی. اور ہمارے ریلیجن کو خاص طور پہ رسپیکٹ دیتے ہیں. جی بہت زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں. جی جی. اور دوسرا یعنی کہ سننے میں یہ آتا ہے کہ 700-800 مذہب بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خدا کو بھی مانتے ہیں اکثریت. جی بالکل خدا کو مانتے ہیں.
اچھا یہ بتائیے پپو والا جی کہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں جو پاکستان سے دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں بہت فار ایئرس، جب پاکستان آتے ہیں یا ان کے پاکستان کے بارے میں تاثرات کیا ہوتے ہیں، تو آپ کے پاکستان کے بارے میں تاثرات کیا ہیں، فیلنگز کیا ہیں، ایموشنز کیا ہیں؟ جی کیا بات ہے، یعنی کہ پاکستان جو ہے اس نے ہم کو، اس مٹی نے ہم کو جنم دیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جاپان نے ہماری پرورش کی، لیکن پاکستان جو جس مٹی نے ہم کو جنم دیا ہے تو یہ تو پوری دنیا گھوم لے تو نہیں ملتی ہے کہ اس میں ایک میرا ایک پرسنل میری فیلنگس ہے کہ پنجابی میں بتانا چاہتا ہوں. بالکل بتائیں، پاکستانی ہمارے کافی پنجابی بھائی سن رہے ہیں، بہنیں. ویکھیے ویکھیے میں دنیا ساری ویکھیے، امریکہ تو ویکھیے ویکھیے میں دنیا ساری ویکھیے، امریکہ تو رشیا تک مار اڈاری ویکھیے، آسٹریلیا تو جاپان تک چار دیواری ویکھیے، سی این تے ٹوکیو ٹاور دی اچیاری ویکھیے، پر پاکستان تو ود کے جینا تیرے دیس تو ود کے کوئی چیز نہ پیاری ویکھیے. واہ جی واہ، دیکھیں یہ آپ نے اپنی جذبات کی عکاسی کی ہے، اور بلکہ نہ صرف آپ نے اپنے جذبات کی عکاسی کی، آپ نے جو ہزاروں دوسرے پاکستانی اوورسیز جو پاکستان دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں ان کے جذبات کی بھی عکاسی کی ہے. جی بالکل، ہماری عوام، ہماری قوم پاکستان کی پھر مطلب یعنی کہ بہت احساس پرست ہے. جی جی ہے، لیکن مطلب یعنی کہ بہت خوبصورت آپ نے جو ہے نا اس کو جو ہے نا اس کے آپ نے بیان کیا ہے. اور اس وطن کا ساڈے اس وطن دا ساڈے سری اتے پیو ورگا ایک سایہ ہے، دھرتی دی ماں ورگی ہے جس نے گود کھڑایا ہے، چارے صوبیاں اس نو ہمیشہ پتر بن کے وکھایا ہے، عزت غیرت عظمت شہرت ایمان ایدا سرمایہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ نے بہت اچھا جو ہے نا اس کو ہمارے جذبات کو ایکسپلین کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور کامیابیوں سے آپ کو تھینک یو سو مچ کرے. ناظرین یہ تھے پپو والا جاپان کے، آپ نے ان کے خیالات سنے، آپ ان کے احساسات سنے، اور جو جذبات انہوں نے پاکستان کی محبت میں ابھی بیان کیے وہ مجھے آئی فیل لائک انسائیڈ ایک بڑی ایموشنل سی اسٹیٹ آف مائنڈ ہے اس وقت میری. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ میں بھی پاکستان آیا ہوں امریکہ سے، اور میں ان کی فیلنگز کا جو ہے وہ بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، اور فیل کرتا ہوں کہ these feelings are what makes us Pakistani, and we are very proud of our country and our land and Pakistani people, Pakistani قوم. You guys are the best, and اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. اجازت دیجیے until next program. Thank you. اللہ حافظ.